Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is honor and privilege for us that we gathered here for a purpose. That purpose is for a change. वो एक तब्दीली होती है, ठीक है ना. जैसे डॉक्टर इबाद ने कहा है, हम हवादिस से नहीं डरते हैं क्योंकि हम अहले मोहब्बत है. हम इस दुनिया के अकीदत में खड़े हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं क्योंकि हमारा सजदा किसी और के सामने होता है. ये डॉक्टर इकबाल कहते हैं. तो इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है. तो मैंने यहाँ पे एक कोट लिखा है. ऑलवेज जब भी मैं कोट लिखता हूँ, चाहे आर्टिकल के थ्रू या जैसे भी मुझे मौका मिलता है कहीं स्पीच देने का या तो लिखता हूँ. मैंने हमेशा खुद के कोट्स लिखे हैं. जो ग्रेट थिंग्स है ना, यू एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी यू शुड गिव टू योर एक्सपेक्टेशंस. ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, एक्सपेक्ट ग्रेट एंड ड्रीम देम एवरी डे. और उनको हर दिन ख्वाब में लाओ. ख्वाब में लाने का मतलब क्या है? दैट मीन्स जो आपके जहन में एक्सपेक्टेशन है, दैट यू हैव टू एक्सरसाइज एट योर माइंड. फिर अपने दिमाग में हर रोज लाओ, ताकि वो हर रोज लाना द एक्सरसाइज ऑफ माइंड एट द डेली बेसिस और डेली बेसिस. दैट सेट अ गोल फॉर यू. वो आपके लिए एक गोल देगा, ठीक है ना. तो उससे क्या हो जाएगा? आपकी जो मेहनत है ना, तो आपका चलना और आपकी एकेडमिक्स, ठीक है ना, दैट विल स्ट्रीमलाइन. वो एक सिमत में जाएगी. एंड वन टाइम विल कम, एक दिन आएगा जब आप बड़े बन जाओगे. बड़े बनने का मतलब ये नहीं है कि यू विल बिकम ए डॉक्टर. बड़े बनने का मतलब क्या है? यू विल बिकम ए प्रोफेसर, टीचर, और you will tomorrow you will be on the hot seats like UPSC एग्जाम या KS एग्जाम आप पास करेंगे. उनको बड़े लोग नहीं कहते. बड़े लोग उनको कहते हैं जिनको कन्वर्जन रेट होता है. कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है? जो इसके पास उलूम है ना, उलूम, ऑल द नॉलेजेस मस्ट बी अप्लाइड इन द सोसाइटी. और वो सारे जो उलूम है वो समाज में इस्तेमाल होने चाहिए. That means a man should be contributing. इसका मतलब ये है कि एक इंसान कंट्रीब्यूटिंग होना चाहिए, समाज को कुछ देना है, ठीक है ना. तो जो समाज को कुछ देता है वो सबसे बड़ा होता है. और उसका जो सोच है, माइंड सेट जो है, तो हर दिन डेली बेसिस पे वो सोचता है, वो अलग थलग होता है. ना वो डॉक्टर के पास होता है, ना वो प्रोफेसर के पास होता है, ना वो ऐसा जो हमारे समाज में जो स्टार्स है, जैसे इंजीनियर्स है, बहुत सारे ऐसे हैं. तो उनसे बढ़कर वो बड़ा आदमी होता है क्योंकि उनके माइंड सेट से पूरी दुनिया चलती है. कहते हैं ना, अगर किसी जंग को जीतना है तो आपको हथियार की ज़रूरत नहीं है, आपको इल्म की ज़रूरत है. और इल्म के साथ साथ आपको एक माइंड सेट की ज़रूरत है जिससे आप दूसरे को हरा सकते हैं, ठीक है ना. सो यू नीड नॉट टू पुट ऑल द फिजिकल एफर्ट्स. फिजिकल एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से काम करना है, ठीक है ना. तो 10 यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज योर माइंड. और उसके साथ क्या क्या सोचना है. आप सोचते हो क्या है? आप हर दिन क्या सोचते हो, ठीक है ना. रिलेटेड विद योर पेरेंट्स, related with your friends, related with your teachers and with the individuals of the society. उनके बारे में आप क्या सोचते हो? जितने भी स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, ठीक है ना, हम अक्सर बेशतर ऑफिस में ये बात करते रहते हैं, ठीक है ना. तो जितने भी हमने स्टूडेंट है, ज़बरदस्त माइंड सेट वाला स्टूडेंट आज तक नहीं मिला है. कोई भी नहीं मिला है, अनफॉर्चुनेटली. फ्यू ऑफ द स्टूडेंट जैसे लास्ट बैच में थे, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट, और इस बैच में स्पेशली क्लास ये जो 10th में, उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं देखता हूँ कि उनका माइंड सेट बहुत ज़बरदस्त चलता है, ठीक है ना. जैसे एक स्कॉलर ने कहा, इफ़ यू कैन ड्रीम बिग, अगर आप बड़े ख्वाब देखोगे, यू कैन डू इट, तो आप कर सकते हो.
آپ کیا خواب رکھتے ہو؟ آپ خواب رکھتے ہو میرا ایگزام ہے، اب میں اس کو پاس کروں، پھر کتابیں بند اور پھر گھومو چلو پھرو اور یہ جو کرکٹ وغیرہ بس ہو گیا آپ کا ڈریم. نہیں، دس از ناٹ دا ڈریم. ڈریم آپ کو یو شوڈ ڈریم ایٹ دا ہائر اسکائز. آپ کو بڑے خواب دینے جو عرش کو چھوتے ہوں گے، اتنے خواب آپ کو دیکھنے ہیں. اسی لیے اکثر اسٹوڈنٹ فیل ہوتے ہیں بڑے کمپٹیٹیو ایگزامس میں. بڑے کمپٹیٹیو ایگزامس میں مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. وہاں آپ کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ کی ہارڈ ورک کی ضرورت نہیں ہے. وہاں آپ کا مائنڈ سیٹ جتنا زیادہ چلے گا نا، وہاں آپ کا کمپٹیٹیو ایگزام ہے نا، وہ آٹومیٹکلی آپ کو محنت کروائے گا. آٹومیٹکلی آپ کا جو ایکسپلوریشن آف دا نالج دیٹ ول کم آٹومیٹکلی. لیکن یہ سوچو آپ، جو گریٹ تھنگس ہے نا، گریٹ ایکسپیکٹیشن سے شروع ہوتا ہے. اف یو ایکسپیکٹ بگ تھنگس ان یور لائف، جب آپ اپنی زندگی میں نا بڑے خواب دیکھو گے نا، بڑے خواب دیکھنے سے آپ کی جو لائف شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. دین یو ہیو ٹو چینج دا ڈریم انٹو ایکشنز انٹو پریکٹیکل شیپ. یہ جو پریکٹیکم ہے نا، اس کو شیپ دینے کے لیے یو ہیو ٹو ورک ان کنٹینیوم. تو آپ کو لگاتار محنت کرنی ہے اس کے لیے. آج آپ ادھر ادھر جاؤ گے، جیسے گلی کوچی میں جو وسیم سر نے رائٹلی سیڈ بائی وسیم سر، کیا ٹیچر یہ چاہے گا کہ آپ لوگ بازار میں کتوں کی طرح پھیرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا. بلیوں کی طرح اچھلتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا. کوا کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے؟ نہیں. کون چاہتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو کبھی بد دعا دیتے ہیں، لیکن ٹیچر کبھی بھی بد دعا نہیں دیتا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹیچر آپ کو بد دعا دے. ٹیچر وہی ہے جو آپ کے پہلے آپ کے دل میں گھسے، وہاں سے کام کرے. یہ نہیں ہے دس از دا ریلیشن شپ آف بٹوین بورڈ اینڈ یور ٹاپک. نا، دس از دا ریلیشن شپ آف ہارٹ اینڈ ہارٹ. یہ جو ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ہے نا، تو یہ ایک برج بناتا ہے. پھر جو ٹیچر کی انسپریشن ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے فزیکل انسپریشن ہے، چاہے ایموشن انسپریشن ہے، وہ ٹرانسفر آٹومیٹکلی ہوتی ہے بچوں میں. اس لیے میں آپ کو ہر بار کہتا ہوں آرٹیکل لکھو. آرٹیکل بڑے لوگوں کا لکھنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا نہیں ہوتا ہے. جب آپ ارلی ایج میں لکھنا شروع کر دیں گے نا، پھر 10 سال کے بعد مجھے بتاؤ لکھنے میں میں نے کیا دیا. جو ایک بندہ لکھتا ہے کیا کیا دیا اس نے، ٹھیک ہے نا. یہ پیپر میں جب ایڈیٹر، میں آلویز پیپر کے ریلیٹڈ میں بات کرتا ہوں. ایڈیٹر ہے نا، چیف ایڈیٹر، اس میں 10 لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. پھر اس آرٹیکل کو پورا پڑھتے ہیں کہ اس نے کس انداز میں لکھا ہے. وہ 10 لوگ جو ہے نا، وہ عام آدمی نہیں ہوتے، بڑے لوگ ہوتے جو ایڈیٹنگ اس کو کرتے، دیکھتے اس کا نظریہ کیا ہے. جتنے بھی بچے یہاں سے 26 اپ ٹو ناؤ جنہوں نے پبلش کیے ہیں آرٹیکل، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کا ایکسپلور ہو جائے. پھر یہ جو آپ کی کتاب ہے نا، یہ بالکل آپ کو چھوٹا سا چیز آپ کو نظر آئے. سلیبس اتنا ہے تو آپ اس کو اتنا بڑا بناتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو یو جسٹ میک یور سیلف ان اے ٹرانسپیرنٹ وے. آپ چھوٹے کو بڑا کر دو، بڑے کو چھوٹا مت کر دو، ٹھیک ہے نا. ڈریم بڑا رکھو، ڈریم کو نیچے مت لاؤ. آلویز اگر آپ ڈریم بڑے رکھو گے نا، آپ کو آٹومیٹکلی سیٹنگ آف گول یہ آٹومیٹکلی ہوتی ہے. دیٹ از این آٹومیشن آف یہ جو ڈریم واٹ یو ڈریم سو فار، جو آپ نے آج تک دیکھا ہے. میں نہیں دیکھتا ہوں یہاں پہ جتنی بھی بچے ساری صلاحیت والے. جیسے انجم میم نے گردیپ کی بات کی، اگر گردیپ کے ساتھ ہم بات کریں گے نا، اس کے ذہن کے مطابق سب سے صلاحیت والا ہماری نظر میں یہی ہے، لیکن سب سے انڈسپلن کرنے والا یہی ہے، ٹھیک ہے نا. جو ہر روز انڈسپلن کرتا ہے، اس کی زندگی ایک سال پیچھے جاتی ہے، ایک سال پیچھے جاتی ہے، یہ کبھی واپس نہیں آ جائے گا. جتنا زیادہ ڈسپلن میں آ جائے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہو جائے گا. جیسے اقبال کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں تک یہ سارے اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھے، 2 ایسے بندے ملے، دونوں میٹرک کے ہیں، جو انڈسپلن اپ ٹو دا ایکسٹریم لیول، ٹھیک ہے نا. وی ڈونٹ کمپرومائز، اس کے ساتھ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. 2-3 بار ہم نے ان کو نکالا، لیکن اب کچھ حد تک دیر از اے رے آف ہوپ ناؤ
کچھ حد تک یہ اب سدھر گئے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے زندگی میں، ماں کی قربانی کو ذہن میں رکھو. جتنی بار آپ کی ماں نے آپ پہ رویا ہے اس کو ذہن میں رکھو. باپ کی قربانی پہ دیکھو. باپ صبح نکلتا ہے شام کو واپس لوٹ، اس کی قربانی کو دیکھو. ٹھیک ہے نا. ہاں میں نے کہا نا، ہر دن اپنے باپ کو بوسہ لگاؤ، ہر دن آپ کو اپنی ماں کو گلے لگاؤ. وہاں سے پڑھائی شروع ہوتی ہے. اس لیے مائی ہوپ دیٹ سو آل دا ایڈوائسز فرام یہ جو آل دا ٹیچر ریلیٹڈ ٹو ایکیڈمکس اینڈ ایتھکس، ٹھیک ہے نا، تو ریلیٹڈ ٹو یور لائف اسٹائل اس کو لے لو. یہ ٹیچر عام نہیں ہوتا ہے، ٹیچر بڑا ہی ہوتا ہے. دین only he is here as a teacher. ٹھیک ہے نا. سو بی ٹرانسفارمیٹیو ان یور لائف. چھوٹے میں رینگتے ہوئے کیڑے مت بن جاؤ. نوکری کے لیے مت پڑھو. جو نوکری کے لیے پڑھے گا نا، اللہ کی قسم وہ ضلالت دیکھیں گے. اب بڑا بننے کی کوشش کرو، بڑے انسان بننے کی کوشش کرو، بڑے بڑے اسکالر بننے کی کوشش کرو. پھر آپ نوکری کو چھوڑ دو آٹومیٹیکلی. کیوں؟ لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے تو پیپل ول بیکم فالوورز آف یو. آپ کیا کرتے؟ یو آر بیکم دا فالوور. آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کو فالوور بنتے ہو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ خود کے فالوور ڈیولپ کر دو. وہ خود کے فالوور کیسے بنیں گے؟ ایسے نہیں کہ آپ چٹ پہ لکھو، پھر اس پہ کسی لڑکی کو یا لڑکی کو لکھو، بیگ میں ڈال دو، موبائل پہ لکھو، چیٹ کر دو، واٹس ایپ پہ وہ ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ایسے تھوڑی چلے گا کہ آپ کے فالوور بن جائے گا ایک فالوور. وہی فالوور آپ کی زندگی کو تباہ کرے گا. مجھے سب کی انفارمیشن رہتی ہے اللہ پاک. جتنے بھی یہاں اسٹوڈنٹ آتے ہیں، جتنے بھی یہاں اسٹوڈنٹ، اگر میلز اور فیمیلز، چاہے چھوٹے ہیں چاہے ایون آپ کی فیملی کی مجھے انفارمیشن ہے. کون کیا کرتا ہے، باپ کیا کرتا ہے، ماں کدھر کی ہے، باپ کدھر کا ہے، باپ کی کس سروس میں ہے. ایک ایک میں لوگ ہیں. گھر میں کون کون ہے، کون لڑکا کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ یہ جو فالوئنگ میں آج کس کے پیچھے پڑا ہے، کس کو کیا کر رہا ہے، کس کو کیا لکھ رہا ہے. آئی ہیو آل دی انفارمیشن. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے. فیو آف دا ٹیچرز آئی شیئر، اور وہ بھی لٹل بٹ. تو ان چیزوں پہ یہ سائڈ میں چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. جب آپ بڑا بنو گے نا، سارے لوگ آپ کے بدر میلز اور فیمیلز وہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. دین یو آر ایبل ٹو سلیکٹ. پھر آپ سلیکٹ کر دو گے کون ہماری زندگی کے لیے کنڈیوسو ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دو ذہن میں، یہ جو آپ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، دس از دا فیئر ویل. تو فیئر ویل کو کیا کہتے ہیں؟ اٹ از اے موڈ آف ٹرانزیشن. یو موو فرام گریڈ ٹو گریڈ. اب ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں جاتے، اسی لیے فیئر ویل ہے. لیکن ٹیکنیکلی یہ فیئر ویل ایجوکیشن میں استعمال نہیں ہوتا. اب انفارچونیٹلی ہم استعمال کرتے ہیں کس میں؟ ایجوکیشن میں. ٹھیک ہے نا. ٹیکنیکلی ڈونٹ یوز فیئر ویل اور ایڈیو ان دا فارمل ایجوکیشن. ٹھیک ہے نا. یہ سراسر غلط ہوتا ہے فیئر ویل استعمال کرنا ایجوکیشن میں. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں ایجوکیشن میں کوئی الوداعی تقریب نہیں. کیا کہتا ہے سیئنگ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ طلب العلم من المہد الی اللحد. ایک انسان سیکھتا ہے کہاں سے؟ ماں کی گود سے. up to the brim of grave. A man learns from the lab. کوچ یتھ ونان up to the brim of grave. اب ایجوکیشن ختم ہو گئی. کہاں تک سیکھنا؟ کہاں تک سیکھنا؟ اب فیئر ویل کی ضرورت کیا ہے؟ جو اب یہ اکیڈمکس پڑھتے ہیں نا، اس کو نام پڑا ہے فارمل ایجوکیشن. نہیں، فارمل ایجوکیشن اصل میں کیا ہے؟ جو آپ کو اچھا انسان بننے پہ کھڑا کر دے، اس کو فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. وہ ہے آپ کے اچھے اخلاق، ادب، یہ جو چل رہا پھرنا، یہ ہے فارمل ایجوکیشن. ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں ٹوسٹ ایسا کیا ہے، لوگ پڑھتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں سمجھو. اس لیے یہ فیئر ویل نہیں ہے. دس از دا ٹرانزیشن موڈ. ناؤ یو آر شفٹنگ فرام ہیئر ٹو ہیئر. ہم پورا اسیسمنٹ کر دیں گے. میں سب ٹیچر کو کہتا ہوں اپ ٹو دا منڈے مجھے ہر ایک بچے کے بارے میں لکھ کے دے دو. ٹھیک ہے نا. جیسے میں
क्लास 10 की जिम्मेदारी रखूंगा वसीम सर को, हर बच्चे के बारे में, कौन बच्चा क्या है, माइंडसेट क्या है, क्या करेगा आगे, तो उसको ज़रूरत क्या है, ठीक है ना, ऑल द फीचर्स, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट। 9th की जिम्मेदारी माजिद सर को, और 8th की जिम्मेदारी ये क्या नाम है, अंशु मैम नहीं लिख सकती, शोकू सर नहीं वो भी नहीं लिख, माजिद सर को ही देंगे। माजिद सर से वो क्लास भी देंगे, ठीक है। अब जो छोटे बच्चे रहे ना, जितने भी छोटे बच्चे, वो राबिया मैम और ओरुशा मैम, ठीक है ना। सो बाय मंडे आई विल बी हियर, ठीक है ना, बाय मंडे ये सारा पेपर पे मुझे होना चाहिए, और मैं इसको कंपोज करके, ठीक है ना, देखूंगा, फिर उनके फिक्स फोटोग्राफ लूँगा, मैं एक पूरी एक डिटेल लगाऊंगा।